خواتین و حضرات، آج کا شو یوم آزادی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے شوز ایک خاص انداز میں وضع کیے ہیں. خاص طور پہ کچھ اس طرح سے انہیں انٹروڈیوس کیا ہے کہ سمجھ آنے لگے کہ 14 اگست کا مطلب بعض لوگوں کے نزدیک کیا ہے، میڈیا کی اکثریت کیا سمجھتی ہے، عوام کی اکثریت کیا سمجھتی ہے. مثلا آج ہم نے ایک ایسا ایلیمنٹ آپ کو دکھایا ہے کہ جو اپنا تعارف خود ہے، یہ جو لگاتار کھاتے چلے جا رہے ہیں یہ وہ مافیاز ہیں جن کے باعث یہ ملک آج بھی ذلت اور رسوائی میں ڈوبا ہوا ہے. 73 سال ہونے کو آئے ہیں لیکن ہم نے تعمیر و ترقی کا یہ سفر صرف چکروں کی شکل میں کیا ہے. ہم کل جدھر ہوتے ہیں اگلے دن 24 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد وہیں موجود رہتے ہیں، بلکہ اکثر محکموں میں، اکثر اداروں میں، اکثر فیلڈز آف لائف میں ہم نے ترقی معکوس کی ہے. اس ترقی معکوس کی بنیادی وجہ یہ 3 کیریکٹرز ہیں جو مختلف مافیاز کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور وہ تینوں جو میڈیا کے آئیکونز ہیں جنہیں ہمارے واچ مین بننا چاہیے تھا. دیکھیں کس ایپتھی کا، کس عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے فروئی گفتگو کر رہے ہیں. بکواسیات کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ کرنے کو نہیں ہے. اور باقی سب کا تعارف ہو گیا. یہ دونوں کون ہیں؟ یہ جو ادھر بیٹھے ہیں جی یہ یہاں کی ورکنگ کلاس ہے جسے کچھ پتہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ تینوں جو بیٹھے نظر آ رہے ہیں دڑا دڑ کھاتے ہوئے، حتیٰ کہ وہ بھی جو لگاتار گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ انہیں سبسسٹنس لیول سے بھی کم کا دیتے ہیں. اتنا تھوڑا دیتے ہیں ویجز میں کہ بیچارے ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کی انہیں فکر لاحق ہو جاتی ہے. وہ لیبرر ہے، ساتھ اس کی بیوی ہے. السلام علیکم. کیا جناب؟ جناب نے میرے نام تو پتہ ہی ہوگا. نہیں مجھے نہیں پتا. جانتے جناب تسی تجاہل عارفانہ دا مظاہرہ کرن رہے ہو. اس مشکل سے اس نے تجاہل لکھا ہے. آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ بالکل نہیں سر. کیا اس میں گرامی ہے جناب کا؟ مینو ایف ایم ایس کہندے نے. کیا ایف ایم ایس؟ ایف ایم ایس ایف ایم ایس کیا ہوتا ہے جلدی سے بتاؤ. ناچیز نو بکواس نہ کرتے 10 کی ہوندا ہے. جناب ناچیز نو فیصل منیر سندھو کہندے نے. نکلا بیچ میں سے فیصل منیر سندھو ایف ایم ایس. انہاں دے لعنت پاؤ، مینوں پوچھو میں کون ہاں؟ اچھا جی، یہ پاکستان ہے لیکن آپ بڑے کمزور سے ہیں، ایسے ڈاؤن ہے، آپ کا سائز چھوٹا سا نہیں لگ رہا؟ انہاں دی پلیٹاں دا سائز دیکھیا جے؟ یہ تے بڑا ہو گیا نا. کیا مطلب؟ انہاں دی بیبے نے کوئی کھیر پکا کے نہیں بھیجی، مینوں کھا رہے نے. اور 73 سال تو کھا رہے نے. او یار یہ چھریاں یہاں پہ کیوں پڑی ہیں؟ او بھائی مینوں کٹ کٹ کھان دے، ہور ایتھے کیک کٹنا انہاں نے. 14 اگست کو بھی آپ کا یہی حال ہوتا ہے؟ بس کپڑے ہی نویں پا جاندے نے، باقی میں ایتھے ہی رہنا. عبد الرحمان صاحب، کیریکٹرائزیشن آپ نے کی ہے، یہ جو نسبتاً پڑھا لکھا لگ رہا ہے یہ کون ہے؟ سر ایک سابق بیوروکریٹ ہے جنہوں نے ساری زندگی ان کو نوازا ہے. اب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے پارٹنر بن گئے ہیں. میری انرجی سیکٹر میں بڑی انویسٹمنٹ ہے سر. یہ آپ کا ڈکار پھنسا ہوا ہے یا آپ بولتے ہی اس طرح؟ اینکر جھکتا کرن رہے نے اور فیصل منیر سندھو کو منہ نہیں لا رہا. یا تم چپ رہو، خاتون کو بولنے دو نا. جی شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. بولا ہوئے راتی 12 میں تو بعد خاتون بن جاتا. اچھا جی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی آپ نے ہمیں اتنا ریڈیکیول کیا کہ یہ ہے وہ میڈیا اور کیا کرے. میڈیا نے فلمز بھی کور کرنی ہے، کرکٹ کو کور کرنا ہے، جلسوں کو کور کرنا ہے. ابھی دیکھیں پرسوں چوتھ جو مریم نواز پر پتھراؤ ہوا ہے، اب اس کو ہم کور نہیں کریں گے تو کون کور کرے گا؟ آپ مجھے بتائیے. یہ جو پتھراؤ مریم نواز پہ ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے اس بیچاری کے ساتھ، یہ تو شکر ہے اس کی جان بچ گئی. اور ظلم در ظلم دیکھو جناب، پرچہ بھی انہیں مسکینہ دیتے ہو گیا ہے. یعنی مساکین ہے وہ جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے، ہاں جی، جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملے کی تاریخ انتہائی بھونڈے طریقے سے دہرا دی. آپ لوگ وہیں پہ موجود تھے؟ جی جناب ہوتے موجود سا بالکل ہوتے. اچھا ذرا آنکھوں دیکھا حال سنائے نا، ہمیں بتائیں کیا ہوا وہاں پہ. السلام علیکم، میں اسلم سکھیرا، آپ کو دیکھا حال کے ساتھ میں حاضر ہوں. اچھا وہاں سے تم نے براہ راست رپورٹنگ کی؟ جی الحمدللہ. تو وہاں بمپر کون دیتا رہا؟ اتنے تلال چودھری بھی گا سی. اچھا، بمپر انہوں نے دیتا ہے یہ پتہ. ایک تو خاصا بے سورا بمپر ہوگا. حالانکہ اس دفعہ انہیں سپیلنگ یاد کر کے آنا چاہیے تھا. اس کے بعد وہ میڈیا سے غائب ہیں. جب سے سپیلنگ پوچھے تھے نا، وہ کیا تھا؟ شہباز گل. ہاں جی. آتا صاحب میری گل سنو. جی جناب. پاکستان نو تھوڑا ڈھلا کر دیو، میں کہڑا نس جانا کتے.
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ पाकिस्तान ईंटों पे लगा, आपने देखा पहले कभी? नहीं। करप्शन माफिया ने पाकिस्तान को ईंटों पे खड़ा कर दिया। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਾਈ। शर्ट को छोड़ो, तुम ये बताओ कि आजकल कर क्या रहे हो करप्शन के अलावा? ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ और उसे तो गंदा तुम करते रहोगे, लेकिन कभी फुर्सत मिले तो कब्रों को भी याद कर लिया करो। ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ। ओए अपनी कब्रों को याद करो, अपनी कब्रें जिसमें तुमने जाना है। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸਰ। ਇਹ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ? मैंने सुना तुम्हारे वालिद साहब भी बड़े शरीफ आदमी थे। हाँ जी माशाल्लाह। कभी तुम भी उनकी कब्र पे जाना। ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਇਹਦੇ। उसे चाहिए था रॉकेट लॉन्चर मारता है कि ये पढ़ा लिखा है, इस मुल्क का वॉचमैन है और कर क्या रहा है देखो। और सर ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। अगर तुम अपनी ड्यूटी बेहतरीन कर रहे होते तो इनकी क्या मजाल थी ये सब कुछ करते। आज पाकिस्तान तख्ते तौस पे बैठा होता, तुमने उसे मसलूब कर रखा है बेगैरत। आफ्ताब साहब हाँ जी, ਆ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਭੰਡਾ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਇਸ ਖੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਰੇ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਏ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਮੁਨੀਰ ਸਿੰਧੂ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਫੈਸਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਨੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ आहा, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਗੈਟ ਆਊਟ ਸਟੂਪਿਡ। ਚਲੋ ਜਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਦੀ ਕਰਨੀ ਨਫਸਾਂ और ना चल ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਨੇ हैं। बात सुनो, तुम्हें बांधा किसने हुआ है? ए जी सारी गुर्बत सा को बंधाया है बिया तो कहीं का नहीं बजा। ये है हाल अवाम का। ये जो रस्सा आपको नजर आ रहा है, ये जो खूंटा नजर आ रहा है, ये गुर्बत है। ये महज गुजारा कि सुबह का खाना है और रात का नहीं। ये मोस्टली एक टाइम खाना खाते हैं। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੀ ਖੋਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਬੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਖੋਲਾਂ वैसे तुम्हारे हाथ पैर यही खोलेगा किसी ना किसी दिन, जूद या बदेर। जिस दिन ये सेंसिबल हो गया तुम्हारे हाथ पैर खुल जाएंगे और ये शैतानों की तरह बन जाएंगे। जैसे रमजान में शैतान बनते हैं ना, ये बन जाएंगे। ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਠਾ ਮੋੜੋ ਤੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਪੜਦਾ ਮੇਰਾ ਓਏ तू क्या उठेगा? तेरे तो हाथ काट के फेंक चुका हूं मैं। ये है मेंटेलिटी। मैं कहा शायद दांत देगा भी बहुत अच्छी लाइन गई। लानत है तुम्हारी इस लाइन पे और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें दांत दूंगा, मैं जूते मारूंगा, मेरा बस नहीं चलता। यार चलिए सच्ची मुंजी मारन भी लग पैंदा ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਰਹਾਂਗਾ आप फिक्र ना करें, 73 साल गुजर गए हैं, थोड़ा सा और इंतजार करें, इंशाल्लाह सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ कोई सिल्वर लाइनिंग नजर नहीं आएगी। ऐसी झूठी उम्मीद दिला रहे हैं तुम्हें। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ तो आहिस्ता आहिस्ता होता है ना, थोड़ा सा आप सब्र करें। और तुम ये जो बकबक कर रहे हो ना, ये जो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा है, ये IPPs वाला जी, तुम्हारे साथ भी बहुत सुथरी होने वाली है। ये सर सुनने में ये आ रहा है कि इन्होंने कमिट किया है कि हम 700 अरब रुपया वापस कर देंगे। इसलिए कि ये जा रहे थे आर्बिट्रेशन के लिए जी एग्जैक्टली। कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। हाँ जी तो बहुत सुथरी इनके साथ ये हुई, इन्हें कहा गया कि तुम्हारे ऊपर जितने इल्जाम आते हैं करप्शन के हैं, करप्शन तो अप्लाई नहीं होती आर्बिट्रेशन के वाले से। एग्जैक्टली। चुनांचे ये मौत देखकर 700 अरब की जहमत कबूल की इन्होंने। तो अपना फ्यूचर भी तो सिक्योर करना होता ना आफ्ताब साहब। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा फ्यूचर ये सिक्योर करेंगे। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਖੋ ਨਾ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ और तुमसे सांस तो लिया नहीं जाता, तुम बातें कर रहे हो। तू अपनी शक्ल लिठी भी तेरे को ठीक है अजड़ी में को ताकत है। एक्सक्यूज मी, इन्होंने बोला क्या? मुझे प्लीज समझा दें। ये कह रही है कि तुम इतनी ढेर सारी गोलियां रात को खा के सोते हो, शुगर तुम्हें है, ब्लड प्रेशर तुम्हें है, कार्डियोवैस्कुलर बीमारी तुम्हें है, और तुम बात कर रहे हो उसकी, वो मजदूर है लेकिन तुमसे ज्यादा सेहतमंद है। और उसके अंदर ईमान की ताकत भी है। वो ईमान की ताकत है, लेकिन बेचारा जब तक जाहिल रहेगा, ये सारी ताकतें, जितनी ताकतें आपने गिनवाई है ना जी, सब की सब बेकार है। जब तक तुम्हें समझ नहीं ना आएगी, उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं होंगे। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ? 2-3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸੀ बच्चे कितने हैं तुम्हारे? 9 ਜੀ क्यों जी? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਸमें ताकत है। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾਕ ਆਊਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਤਾਂ ਆ ਬਾਬਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਡਣ ਡਿਆ बाबा जी, ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਾਰਚ ਨਾ ਕਰਿਆ
میں سفارش نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اگر ان تک پہنچنا ہے نا تو پہلے یہ رسی توڑوائیں یا کھولیں. ਉਹ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਯਾਰ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਸੀ ਲੰਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖੇਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਓ. ਦਰਬਾਨ जी जनाब. ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸੀ. ہاں جی شوگر مافیا, ذرا یہ بتائیے نا. سر ان کا بندوبست تو ہو چکا ہے, 13 جگہ پر ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. سر ایف آئی اے کا مقدمہ علیحدہ ہے, نیب علیحدہ کام کر رہی ہے, اسٹیٹ بینک علیحدہ کام کر رہا ہے, اور ایس سی سی پی بھی کام کر رہی ہے ان کے خلاف. سر یہ تو منی لانڈرنگ کا بہت بڑا کیس ہے. بے تحاشا. ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੇ. ہاں تو پکڑا ہے سب کو. ਤੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਬੈਠਾ. ہے تو بھپڑ ہی تمہارا ویسے, خاص طور پر تم لوگوں کا. ਆਫਤਾਬ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, جناب ਵੈਸੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ہے نا ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ. یس, اور کوئی کرے نہ کرے قدرت انتقام لیتی ہے. اور ایسا انتقام میں اب گنوانا نہیں چاہتا, نام لے لے کے بہت سو کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں کہ جی ہمارے پرکھوں کا نام لیتے ہیں, ہمارے بزرگوں کا آپ نام لیتے ہیں. جیسے یہاں ہم نے 4-5 بہت بڑے ہاکٹس پیدا کیے ہیں نا, جی 8-10 بہت بڑے کرکٹرز پیدا کیے ہیں, 5-7 بہت بڑے پٹواریز پیدا کیے ہم نے, جنہوں نے آدھے سے زیادہ پاکستان بیچ کھایا. وہ بادشاہوں کی طرح زندہ رہے اور شہنشاہوں کی طرح دفن ہو گئے. کیا عذاب آیا, کیا مشکل آئی. کبھی غور کیجئے کہ ان کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آدھے سے زیادہ ڈرگز پہ ہیں. اچھا تھوڑی سی روشنی مافیا کی ویرائٹی پہ ڈالیں. یہ کار مافیا کیا ہے؟ سر گھٹیا ترین کاریں دنیا کی پاکستان لا کے بیچی جاتی ہیں. ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. کوئی 2-3 کمپنیاں تھیں, ان سے کاریں خریدتے تھے. نہ ان میں ایئر بیگز ہیں, نہ کوئی سیفٹی ہے, نہ ان کی کوالٹی اچھی ہے, نہ ان کی ایفیشنسی اچھی ہے. یہ جو یہاں پہ مینوفیکچر ہو رہی ہیں, جی سر, اس کا 65% تک باہر سے امپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں آ کے اسمبل ہوتی ہیں. بالکل. اور میری اطلاع کے مطابق ایک کمپنی اربوں کا پروفٹ شو کرتی ہے, اربوں کا. جی سر. اور ہمیں خاموش کرا دیتی, جی ہم تو ٹیکس پے کر رہے ہیں, آپ موج کریں, لیکن ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟ عوام. سر کنزیومر. ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ, جی ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ. ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ. ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਏ. ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਥੁੜਿਆ ਹੋਇਆ. ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੂੰਡ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਗਈ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ. نہیں, واقعی وہ خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ ڈاکٹرز نے کمال کیا ہے. یہ جو کووڈ-19 یہاں سے آلموسٹ بھاگ چکا ہے تو اس میں سر فہرست ان کی خدمات ہیں. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ. اچھا ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ ਇਹ ਟਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ. کیا وجہ؟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਥਬੰਟੂ. یعنی تم پیسے خرچتے ہو. ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਰਚਦਾ ਆ ਮਸਕੀਨ ਚਿੜਾ. ਇਹਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੰਘ ਵਾਲਾ ਸਿਰਪ ਦੇ ਦਿਓ. ਅਖੀਰ ਖੰਘ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ. आफ्ताब साहब جی मैं एक सवाल करना चाहती جی آپ 10 سوال کیجئے. हूं. सवाल ये है सारे हालात हुण किन्ने ठीक थी सन भी सही या कोई ना. ضرور ٹھیک ہوں گے, صرف 2-3 چیزوں کی دعا کیجئے. آپ بھی کریں, ہم بھی کرتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف یہ جو ایک بیہیویئر بن چکا ہے نا سیاسی اور غیر سیاسی قوتوں کا, اسٹیبلشمنٹ کا اور پولیٹیکل پاورز, اور یہ صرف پی ٹی آئی پر ہی موقوف نہیں ہے. یقین کیجئے دیگر پارٹیز میں بھی, دیکھیں صاف ستھرے لوگ ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, چاہے بہت تھوڑے ہیں لیکن ہیں. ان کی بھی خواہش اول یہ ہے کہ یہ جو ایک موڈ بنا ہوا ہے نا کرپشن کے خلاف, یہ کنٹینیو کرے. ہوتا یہ رہا ہے کہ ایک دم جیسے پراسپیرٹی ببل آتا تھا نا, جیسے ایوب خان کے دور میں آیا, ضیاء الحق کے دور میں بھی تھوڑا بہت آیا, شوکت عزیز کے دور میں آیا, اور اس کے بعد رپچر ہو جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے. اسی طرح اخلاقیات کی کڑی میں بھی ایک ابال آتا ہے کہ جس کے تحت ہمارے حکمران, ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے یہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے, یہ تو بہت برا ہو رہا ہے, یہ لوگ تو سب چور ہیں. جی تو ان کے خلاف ایک دم کھڑے ہوتے ہیں, بندہ بدل جاتا ہے, سارا کچھ فضل آؤٹ ہو جاتا ہے. خدا کرے کہ یہ کنسسٹنسی قائم رہے, کلید کامیابی ہے یہ. نمبر 2, اویئرنیس. جی ویری امپورٹنٹ. اویئرنیس جب آئے گی نا تو اس سے اپنا حق پھر مانگنا نہیں پڑے گا بھیک کی طرح. اس وقت تو بیٹھا ہوا ہے نا, لیٹا ہوا ہے, یہ کھڑا ہو جائے گا, بندھا ہوا ہے. بندھا ہوا ہے. یس, جب یہ کھل جائے گا, جب یہ کھڑا ہو جائے گا تو مجبوراً یہ اس کا حق واپس کریں گے انشاءاللہ. پاکستان جو اس وقت آپ کو مسلوب دکھائی دیتا ہے, یہی پاکستان شاہراہ ترقی پر بھاگے گا, دوڑے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے یہ 2-3 شرائط
بہت ضروری ہیں. ہم کچھ نہیں مانگ رہے کہ جی ریکارڈ ایک یہ کرنا شروع کر دیں. آپ کا اخلاقی دیوالیہ پن جس دن ختم ہوا, نئے سفر کا آغاز اسی دن ہوگا. پاکستان کی ترقی کا سٹارٹ میں سمجھتا ہوں, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آزادی اس دن ملے گی. بالکل 14 اگست بھی منائیے, لیکن وہ دن ضرور منائیے گا, چاہے اس کا نام یوم آزادی نہیں, یوم نجات رکھ لیجئے گا, ڈے آف ڈیلیورنس رکھ لیجئے گا. جب کرپشن سے, جہالت سے, بے راہ روی سے, ناانصافی سے, عدم استحکام اور عدم مساوات سے آپ کو نجات ملے گی. مجھے اب نہیں لگتا کہ ہماری لائف ٹائم میں ہوگا. پہلے میں سوچتا تھا کہ ہماری لائف ٹائم میں ہوگا, لیکن اگر سپیڈ تیز ہو جاتی, لیکن سپیڈ بہت سلو ہے. میں تب بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں کہ سپیڈ سلو ہی صحیح, سٹیڈی رہے, چلتی تو رہے. یہ بہت تیز سپیڈ نہیں چاہیے, لیکن اس میں مستقل مزاجی چاہیے. جس دن یہ ہو گیا پاکستان ترقی کر جائے گا. او سخیریا, او یار میری جان چھڑا, تو خبر پڑھ, میں بمپر دے دینا.